محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی فوج کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ پاکستان کی لاٹری لگ گئی، سعودی عرب نے پاک فوج کے لیے بھی بڑا اعلان کر دیا۔ شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو دنیا کی طاقتور فوج بنانے کا ٹاسک دے دیا۔ ہماری مدد کرو، جتنا چاہو پیسہ خرچ کریں گے۔ سعودی عرب نے عمران خان اور جنرل باجوہ کو اہم پیغام جاری کر دیا۔ محمد بن سلمان کا راحیل شریف کو اہم ٹاسک، ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور شاہ سلمان نے عمران خان اور جنرل باجوہ سے کون سی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب نے اب تک کا بڑا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت پاکستان کی بھی لاٹری لگ گئی۔ سعودی عرب نے اپنی فوج کے لیے ملکی خزانے کا منہ کھول دیا، اب دشمن کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ محمد بن سلمان کے اعلان نے دنیا میں ہلچل مچا دی، پاکستانی آرمی کی سعودی عرب میں دھوم۔ شاہ سلمان نے عمران خان اور جنرل باجوہ سے مدد کی اپیل کر دی، پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی مضبوط ہونے لگی۔ محمد بن سلمان کا سعودی عرب کی فوج کے حوالے سے دیکھا گیا خواب پورا ہونے لگا، اس لیے مملکت کی فوجی صنعت کے ریگولیٹر کے سربراہ نے ہفتے کے روز کہا کہ سعودی عرب مقامی فوجی اخراجات میں اضافے کے جارحانہ منصوبوں کے تحت آئندہ دہائی کے دوران اپنی مقامی فوجی صنعت میں $20 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ خلیجی ریاست مقامی طور پر زیادہ سے زیادہ اسلحہ اور فوجی نظام تیار کرنا چاہتی ہے، جس کا مقصد 2030 تک فوجی بجٹ کا 50% مقامی طور پر خرچ کرنا ہے۔ فوجی حکومت کے جنرل اتھارٹی GAMI کے گورنر احمد بن نے کہا کہ حکومت نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے کہ ہم اگلی دہائی کے دوران سعودی عرب میں فوجی صنعت میں $10 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کریں گے، اور تحقیق اور ترقی پر مساوی مقدار میں۔ عبدالعزیز اوحالی نے ابو ظہبی میں ایک دفاعی کانفرنس کو بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مملکت 2030 تک فوجی تحقیق اور ترقی اخراجات کے 2.0% سے بڑھا کر 430% تک بڑھا دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوستوں، مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک خانہ جنگی یا غربت کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ توقع کرنا مشکل ہے کہ یہ ممالک دفاع پر بھاری اخراجات کرتے ہوں گے، لیکن اسی خطے میں ایک اسلامی ملک ایسا بھی ہے جو دفاعی اخراجات کے لحاظ سے دنیا کے نمایاں ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ تحقیقاتی ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 2014 میں اپنے دفاعی اخراجات میں 17% کا اضافہ کیا، اور یہ دفاعی اخراجات کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سال 2014 میں دنیا بھر کے ممالک نے دفاعی اخراجات کی مد میں $1.8 کھرب خرچ کیے۔ عالمی دفاع پر خرچ ہونے والی کل رقم میں سے نمایاں حصہ امریکہ کا تھا۔ اس ملک نے کل عالمی اخراجات کا 34% اپنے دفاع پر خرچ کیا۔ اس کے بعد چین کا نمبر آتا ہے جس نے 12%، تیسرے نمبر پر روس نے جس نے 4.8%، اور چوتھے نمبر پر سعودی عرب ہے جس نے کل عالمی اخراجات کا 4.5% دفاع پر خرچ کیا۔ ادارے نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ خطے میں جاری تنازعات کی وجہ سے سعودی عرب کے دفاعی اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور 2005 سے لے کر 2014 تک اس ملک کے دفاعی اخراجات میں 112% اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، ادھر سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے واضح کیا کہ ارض وطن کے دفاع کے بجٹ کی کوئی حد نہیں، سرحدوں کے دفاع کے لیے جتنا بجٹ درکار ہوگا مہیا کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات ایک صحافی خاتون کی جانب سے یمن میں جنگ کی لاگت کے حوالے سے 2017 کے بجٹ میں مقرر کی جانے والی رقم کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب اپنے جملہ وسائل اس حوالے سے خرچ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ عسکری ضرورتوں کا کوئی بجٹ مقرر نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب دفاع کے اخراجات کا حجم مقرر نہیں کرتا، سیکیورٹی اور عسکری شعبوں کی جو ضرورتیں ہوں گی وہ سب پوری کی جائیں گی۔ دوستو، ادھر سعودی عرب نے کہا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے ہماری خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دی عرب ویکلی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے یقین دلایا ہے کہ جو بائیڈن کے اعلان کے بعد یمن میں سیاسی حل کے لیے تعاون کریں گے۔ سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے اعادہ کیا ہے کہ یمنی بحران کے مؤثر سیاسی حل کے لیے تعاون کرے گا، اور امریکہ کی جانب سے اس بحران کے حل کے لیے سفارتی تعاون کی اہمیت کا بھی خیر مقدم کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے بائیڈن کے اس عزم کا بھی خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی خود مختاری اور خطرات کے انسداد کے لیے اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ دوستو، رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم یمن میں جنگ کے لیے تمام جارحانہ کارروائی میں اپنا تعاون ختم کر رہے ہیں، جس میں اسلحے کی فروخت بھی شامل ہے۔ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو میزائل حملوں اور ایران کی جانب سے مختلف ممالک میں بھیجی گئی فورسز کے حملوں کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کو اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے مدد کرتے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع نے ٹویٹر میں کہا کہ ہم صدر بائیڈن کے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ تنازعات کے حل اور خطے میں ایران کی پراکسیز اور حملوں کے خلاف دفاع کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ یمن کے بحران اور دیگر معاملات پر کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ دوستو، خیال رہے کہ گزشتہ ماہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سابق صدر کی پالیسی کا جائزہ لینے کی غرض سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلحے کی فروخت کا عارضی بنیادوں پر روک دینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلحے کی فروخت کی پالیسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جائزے کا مقصد ہماری حکومت کے اہداف کو جدت بخشنے اور خارجہ پالیسی کو مؤثر بنانے کے عمل کو یقینی بنانا ہے۔ اس وقت ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ قبل ازیں امریکی میڈیا میں رپورٹس آئی تھیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے اربوں ڈالر مالیت کے اسلحے کی فروخت عارضی طور پر بند کر دی ہے، جس میں سعودی عرب کو فراہم کیا جانے والا جدید اسلحہ اور متحدہ عرب امارات کو F-35 کی فروخت بھی شامل۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منصب سنبھالنے کے بعد وعدہ کیا تھا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا، اور اب وہ ٹرمپ کے متعدد فیصلوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور کئی پالیسیز کو تبدیل بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، قبل ازیں امریکی میڈیا میں رپورٹس آئی تھیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے اربوں ڈالر مالیت کے اسلحے کی فروخت عارضی طور پر بند کر دی ہے، جس میں سعودی عرب کو فراہم کیا جانے والا جدید اسلحہ اور متحدہ عرب امارات کو F-35 کی فروخت بھی شامل۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منصب سنبھالنے کے بعد وعدہ کیا تھا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا، اور اب وہ ٹرمپ کے متعدد فیصلوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور کئی پالیسیز کو تبدیل بھی کر رہے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں تعینات متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العتیبہ نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ F-35 امریکہ جیسے اتحادیوں کو ملٹری ہارڈ ویئر فروخت کرنے سے کہیں بڑا پیکج ہے۔ اس سے متحدہ عرب امارات کو کسی قسم کی جارحیت روکنے کے لیے مضبوط طاقت ملتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ نئے مذاکرات اور سیکیورٹی تعاون سے خطے کے اتحادیوں کو یقین دہانی میں مدد ملے گی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جلد ہی اس حوالے سے باضابطہ اعلان کریں گے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات 1982 کو طے پانے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے ضمن میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تعینات ہیں۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیے گئے 43 رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں، جو دونوں ملکوں کے قریب فوجی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ جنرل باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں 10 برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کے محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات سبوتاژ کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیہ ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے میل کھاتا